الحاج حافظ محمد عبداللہ قادری اور علامہ مولانا مفتی و محمد احمد نقشبندی قادری چشتی ایک مولوی صاحب تھے اور ان کی تقریر ایک جگہ پر ہونی تھی۔ ٹرین پر جب سوار ہوئے تو ٹرین لیٹ ہو گئی اور ان کو تقریباً 6 بجے پہنچ جانا تھا۔ جہاں پر تقریر ہونے والی تھی وہاں کے لوگ استقبال کے لیے اسٹیشن تشریف لائے۔ یہاں پر اسٹیشن پر جب یہ لوگ آئے انتظار کرتے رہے 6 بجے یہ ٹرین پہنچی نہیں۔ بہت دیر تک وہ انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ واپس ہو گئے۔ مولوی صاحب کی ٹرین چونکہ لیٹ ہو گئی اور اس ٹرین نے رات 1 بجے پہنچایا۔ مولوی صاحب نے جب اسٹیشن پر اترے تو دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ اندھیری چھائی ہوئی ہے، کوہرا گر رہا ہے، سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، پالا گر رہا تھا۔ بہت پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں۔ ہوتے کرتے مسئلہ یہ بن گیا کہ ابھی انہوں نے سوچا جب تو تقریر کہاں ختم ہو گئی، چلو واپس چل دیتے ہیں گھر کی طرف۔ اب ان کو کوئی ٹرین سامنے نہیں ملی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ہوٹل پر چلے جائیں، رات کسی طریقے سے گزار لیں۔ اسٹیشن سے باہر گئے، ایک ہوٹل والے تھے جن کا ہوٹل 3 منزلہ تھا۔ اب ہوٹل کے کنارے کھڑے ہو کر ایک شخص کو آواز دے رہے ہیں کہ ارے ہوٹل والے۔ ہوٹل والا جو تھا سو رہا تھا، مالک کہیں اور گیا ہوا تھا، نوکر تھا وہ سو رہا تھا۔ اب ان کی آواز مولوی صاحب کی آواز اس نوکر نے سنا اور ٹھنڈک بھی بہت زیادہ تیز تھی، کوہرا بہت گر رہا تھا، ہوا چل رہی تھی اور کوہرے نے سارے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ اب مولوی صاحب نیچے سے آواز لگا رہے کہ ارے بھائی ہمیں کرایہ پر روم دے دو۔ اب اس نوکر چونکہ لحاف میں سو رہا تھا اور اندر سے اس نے آواز لگائی کہ ارے کون ہو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ تو اس لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں۔ مولوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنی فہرست سنانا شروع کیا۔ غور سے سنے وہ سر فہرست کیا تھی، انہوں نے سنانا شروع کیا، نام بتانا شروع کیا۔ الحاج حافظ محمد عبداللہ قادری اور علامہ مولانا مفتی و محمد احمد نقشبندی قادری چشتی اجمیری برکاتی و سہروردی اور نہ جانے امام و خطیب علامہ مولانا مفتی کمال الدین رضوی برکاتی سہروردی۔ القاب جتنے القاب تھے سارے گنا دیے۔ اب نوکر چونک گیا۔ چونکنے کے بعد وہ رضائی سے لحاف ہی میں سے اس نے کہا دیکھو بھائی جو ہمارے یہاں روم ہے اس روم میں 2 آدمی کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر روم نہیں مل پائے گا۔ اب وہ گہری نیند میں بھی تھا۔ یہ باتیں سنانے کے بعد لحاف سے اس نے ہاتھ نکالا، کھڑکی کو بند کر دیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ مالک سے مولوی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ مالک صاحب اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور مولوی صاحب تھر تھرا رہے ہیں، ٹھنڈک سے پریشان ہو گئے تھے اور لرز رہے تھے۔ تو مالک نے نوکر سے پوچھا رے بھائی تم نے ان کو روم کیوں نہیں دیا تھا؟ تو اس نوکر نے کہا رے مالک صاحب میں کیا کروں، میں مجبور تھا، 2 آدمی کی جگہ تھی لیکن حضرت نے اتنا نام بتا دیا، اتنا لوگوں کے نام کو بتایا، میں ویسے ہی پریشان ہو گیا، سن کر آنکھ میری لگ گئی اور میں سو گیا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ 25-26 لوگ ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی ہم 25-26 تھوڑے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی تو آدمی تھے۔ تو اس لڑکے نے نوکر نے کہا اگر آپ اکیلے تھے صاف الفاظ میں کہہ دیتے کہ ہاں میں بھائی اکیلا ہی ہوں، مجھے روم چاہیے۔ لڑکے نے کہا
کہ آپ نے اتنا القاب سے اتنے نام گنا دیے، میں نے اس کو سمجھا کہ 25-26 لوگ ہیں، جس کی وجہ سے میرے کمرے میں نہیں آ پائیں گے، اس لیے میں سو گیا اور میں نے آپ کو روم نہیں دیا۔ یہ ہے بیوقوفی۔ اب ان پورے واقعات سے پتہ کیا چلتا ہے؟ واقعات سے پتہ یہ چلا کہ خود کی تعریف کرنا شریعت کے خلاف ہے اور دنیاوی بھی نقصان ہے۔ جو قصہ مشہور میں نے عرض کیا، دنیاوی بھی نقصان ہے اور شریعت نے بھی خلاف کہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی اپنی شان، اپنے مقام کو اور اپنی تعریف کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہت ماہر اور تعریف کرنے میں کم نہیں ہے، اس فرقے کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ خود کی تعریف کرنا سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ اپنی تعریف کرو گے تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں خود دوسرے کی نظر میں ایک اچھے آدمی محسوس کیے جائیں گے، حالانکہ دوسرے کی نظر میں آپ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنی تعریف کرنا بیوقوفی کی علامت ہے، اور قرآن مقدس نے بھی بیان کیا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو اپنی تعریف خود نہ کیا کرو۔